وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سورہ مومنون کی چند منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے. یہ سورہ مومنون یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے عبادت کے ساتھ ساتھ توحید باری تعالی اور انسانوں کی غفلت اور دنیا کے اندر انسانوں کا غافل ہو جانا اور پورے طور سے دنیا کے محبت میں لگ جانا، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس میں انسانوں کی توجہ مبذول کروائی. تو یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کو چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے. اور یہ کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں؟ وہ مومن ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو جملہ ہے نا قد افلح المؤمنون، یہ جملہ جنت کا جملہ ہے، جنت نے کہا ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کی تخلیق کی، جنت کو بنایا. 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. 4 چیزوں کو. ایک جنت عدن، جنت کو. اسی طریقے سے دوسرا عرش کو. تیسرا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور چوتھا قلم کو. ان 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. پھر ہاتھ وہی ہاتھ جو اس کے عظمت کو، اس کے کبریائی کو، اس کی بزرگی کو لائق ہے. اللہ رب العالمین کو ہاتھ ہے. کیسے ہاتھ ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے آپ کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں. وہ خالق ہے اور اس کا ہاتھ ہے حقیقی ہاتھ ہے. یہ ایمان ہم کو رکھنا ہے. تو اس سے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا. کیا استعمال کیا اس میں؟ کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی. 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی. لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ. 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی. وبلاطها المسک، اور اس میں جو ٹائلز لگائے اللہ رب العالمین نے وہ مسک کے لگائے. مسک خوشبو یا گارا جو اس میں استعمال کیا، سیمنٹ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، وہ کس کا استعمال کیا؟ مسک کا. اوریجنل اصلی مسک دنیا میں ملتا بھی نہیں ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. کتنی خوشبودار ہے وہ جنت، اس کا آپ اندازہ لگائیے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر کے سنوار کر کے تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تکلمی، اب بول. کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، بول. جنت کو زبان بھی ہے اور جہنم کو
بھی زبان ہے، یہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، تو پوچھے گا کہ بھر گئی؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، وہ کہے گی اور ہے کچھ، ڈالیے، اور کچھ ہے تو دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جنت بھی بھرے گی نہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کر کے جنت کے اندر آباد کر دے گا، تو اس کی آبادی مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال تو اللہ نے کہا تکلمی، بول، کچھ بولنا چاہتی ہے، تو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ مومنین کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، جو اتنی خوبصورت جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اتنی خوبصورت جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرشتے وہاں موجود تھے، فرشتوں نے کہا طوبا طوبا للملوک، طوبا للملوک، کہا بادشاہوں کی جگہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ جنت کس کی جگہ ہے؟ بادشاہوں کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ؟ بادشاہوں کی جگہ۔ اس کا کیا مطلب؟ غریبوں کی جگہ نہیں ہے۔ ہر آدمی جو جنت میں داخل ہوگا وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو امپائر ہوا کرتا ہے نا، بادشاہت ہوا کرتی ہے نا، ہر حقیر سے حقیر مومن، کوئی مومن حقیر نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں غریب سے غریب مومن اگر دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو جنت میں داخل کرے گا تو بادشاہ بنا کے داخل کرے گا۔ کیا ایک بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، اور اس کی کیا زمین ہوتی ہے، اور اس کا کیا حکومت، اس کی کیا حکومت ہوتی ہے، جو ایک ادنا جنتی کو اللہ رب العالمین وہ حکومت جنت کے اندر ادا کرے گا۔ تو یہ کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون، افلح اس کے 3 معنی ہیں۔ افلح کے کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی۔ افلح کا ایک معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اسی سے زمین کو پھاڑتا ہے کون؟ کسان۔ اسی لیے کسان کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ فلاح وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے۔ اور افلح کا ایک معنی ہے کامیاب ہونا، اور افلح کا ایک معنی ہے اپنی محنت سے فائدہ اٹھانا، اپنی محنت سے فائدہ اٹھانا۔ ایک مومن آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تھکاتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت میں آنے والی دشواری اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ تھکانا ہوا اس کا، اور عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالی اس کو اس کے اس عمل کا بدلہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے کیا عطا کرتا ہے؟ جنت الفردوس عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن، سب مومن کامیاب نہیں ہوں گے، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، پورے حضور قلب کے ساتھ، دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز میں ایک فارمیلٹی کی طرح کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد دھیان کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ہاں تو ایسا نہیں، پورے خضوع کے ساتھ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احسان کا کیا معنی بتلایا؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو اللہ کی عبادت کر تو تو ایسے سوچ کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ خیال تمہارے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچ کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہو، یہ خیال آئے تو وہ آدمی کس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا، اور کتنا جم کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مومنین اس کام سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ بے فائدہ کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے، غلط کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ اب خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہاں پہ دعوت ہے۔ دعوت کیا ہے؟ آج کل کے اس زمانے میں جہاں انٹرنیٹ فری ہے، کال فری ہے، بیکار کی باتوں میں ایک دوسرے سے فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بیکار کی چیزوں میں ایک چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور اپنا اکثر وقت اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے،
لوگوں کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے ان کے اوقات متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، سب فری ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، فری، ٹھیک ہے انٹرنیٹ فری ہے، لیکن ہماری یہ عمر یہ فری نہیں ہے۔ ہم جو زندگی اس پہ لگا رہے ہیں، جو وقت ہم نے لگایا ہے، یہ وقت کبھی لوٹ کر کے زندگی میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ چند روپیوں کے فری ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کے آپ اپنی زندگی کو اس میں جھونک دے رہے ہیں، تباہ و برباد کر دے رہے ہیں۔ جتنی دیر میں آدمی 10 ریل دیکھتا ہے، اتنی دیر میں قرآن مجید کے 10 صفحات کی تلاوت کر سکتا ہے، جو آخرت میں اس کو کام آئے گا۔ لیکن دنیا کی یہ زندگی ایسی رنگین ہے کہ اس میں انسان کیا ہو گیا، پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول گیا، اور جب بھولا تو اس کی سزا کیا ہوگی ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض مدینے میں کیا، لیکن یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، تو یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینا یا عام صدقہ و خیرات دینا مکے میں نہیں تھا، مکے میں بھی تھا، لیکن زکوٰۃ کے جو اصول ہیں، کتنا میں کتنا زکوٰۃ نکلے گا، یہ چیزیں مدینے میں ہوئی ہیں۔ مکے میں زکوٰۃ یا مکے میں کچھ پیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں وہاں بھی نکالنا تھا، اور مومنین وہاں بھی جن کو جو حیثیت ہوتی تھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت یہ جنت جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی یہ حفاظت نہ کرتا اور اس کو اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے میں اپنی شہوانی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آدمی ان مومنین میں شامل نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے جن کے لیے جنت بنایا ہے۔ کہ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان لونڈیوں کے جو ان کو جنگ میں حاصل ہوئے ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا فمن ابتغى، یعنی آدمی کے جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے پورے کرنے کے یہی 2 ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی تیسرا راستہ ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو، بے حیائی کا کوئی بھی راستہ ہو، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جنت میں جانے والے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امانت کس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کسی نے ہم کو دیا ہے یہی امانت ہے؟ نہیں، کوئی آدمی کسی کام کی ذمہ داری پر لگا، یہ امانت ہے۔ اگر اس میں وہ خیانت کرتا ہے، اس ذمہ داری کو مکمل نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا ہے؟ خائن ہے۔ اگر کسی کو آپ نے کوئی بات کہی اور وہ بات اپنے دل میں نہ رکھ کر کے لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، راز کو راز نہیں رکھتا، تو یہ بھی امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اس طرح سے ہر وہ معاملہ جس کا انسان ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اس کو وہ مکمل اور پورا نہیں کرتا، وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اور امانت میں خیانت کرنے والے کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقین ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے سونپی جائے تو کیا کرے گا؟ امانت میں خیانت کرے گا۔ کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتیں ان کو دی گئی ہیں، یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت امانت ہے اللہ رب العالمین کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ امانت ہے اللہ رب العالمین کی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی اس امانت کو اتارا، دیا آسمانوں میں، پہاڑوں کو، زمین کو، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کسی نے بھی اس کو اٹھانے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا، سبوں نے انکار کر دیا، اس کو انسان نے اٹھایا ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی تلاوت ہم نہ کریں، قرآن مجید کو ہم نہ سمجھیں،
اس کی آیتوں کو ہم نہ پڑھیں، اس کے حفظ کا اہتمام نہ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں کیا کرنے والے ہیں؟ خیانت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اولاد اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو اولاد یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی تربیت کا اور اس کی دینی تربیت کا وہ انتظام نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ دیکھیے صفتوں میں پہلی صفت نماز میں خشوع خضوع برتتے ہیں، اور آخری صفت کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیچ میں 7 صفتوں کا تذکرہ ہوا، پہلے بھی نماز اور آخر میں بھی نماز، دونوں جگہ پر نماز کا ذکر ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے، نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے، تو اس کا جنت جانا ناممکن اور محال ہے۔ یہ بات آپ جان لیجیے، جنت جانا کیا ہے؟ ناممکن اور محال ہے۔ اسی لیے انسان کوشش کرے کہ کسی بھی قیمت پہ نماز سے وہ غافل نہ رہے اور نماز اس کی نہ چھوٹے۔ کا والذین هم علی صلواتہم یحافظون کا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ کا الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہاں؟ جنت الفردوس۔ اور یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ کیا جنت الفردوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس سب سے بہترین جنت ہے۔ اذا سألتم اللہ، اور جب تم اللہ سے سوال کرو، مانگو، تو فاسألوا الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ فإنه أعلى الجنہ، اس لیے کہ یہ سب سے اونچی جنت ہے۔ ومنها تتفجر انہار الجنہ، اور یہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ جنت کے ہی اوپر کیا ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ قبہ کی طرح سے ہے۔ قبہ مانے گنبد، گنبد جو ہوتا ہے نا، کا اس گنبد کی طرح سے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب برابر ہے، کیونکہ جب قبہ اس کا چھت ہے، گول چھت ہے، تو ظاہر ہے وہ زمین جس کی چوڑائی لمبائی برابر ہوگی تب تو اس کا چھت اوپر گول ہوگا، نہیں تو گول نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی جو ہے کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے، جیسے عام طور پہ کسی چیز کی ہوتی ہے۔ کہا نہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ تفسیر غلط ہے، جنت جتنی لمبی ہے اتنی ہی چوڑی ہے۔ کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جنت کا جو اوپری حصہ ہے وہ عرش رحمان ہے، اور اللہ رب العالمین کا رحمان جو ہے وہ قبہ نما ہے، گول ہے ایسا، اس کی چھت اس طرح سے ہے۔ تو کہا گول کوئی بھی چیز اسی وقت بن سکتی ہے جب زمین اس کے نیچے چاروں کونا کیا ہو؟ برابر ہو۔ اگر لمبا ہوگا اور ادھر چوڑا کم ہوگا تو وہ گول اور راؤنڈ مکمل نہیں ہوگا، وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جنت الفردوس کے حقدار یہ کون لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی، جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ آدمی کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے والے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ناکام ہونے والے ہیں؟ وہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے والے ہیں جو نیکی کر کے جنت الفردوس کے حقدار بنتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں جو نیکیوں کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے جہنم جانے کا مستحق اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نقصان ہے جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اٹھاتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ان آیتوں کو دونوں طرف سے ملائیے اور دیکھیے۔ کہا انسان دنیا کی زندگی میں اس طرح سے غافل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو وہ پامال کر دیتا ہے، لیکن جب حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کے فرشتے کو وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ آدمی جو اپنی دنیا کی زندگی میں لہو و لعب، کھیل کود، تماشے میں گزار رہا ہے،
اس بات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ ہم کو مرنا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اللہ ہم کو زندہ نہیں کرے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں، آج بھی کہتے ہیں ہم زندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا پیدا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نہیں مریں گے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پاگل ہے۔ اگر عقل ہے اس کے پاس تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم امر ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم کو موت نہیں آئے گی، نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی اگر کھیل کود میں ہم نے گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، دیکھو کیا بتا رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے اوپر موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں تو دنیا میں لوٹا دے، ہمیں مہلت دے دے، ہمیں وقت دے دے، اور ہمیں تو اللہ رب العالمین تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے۔ اور آپ یہ بات خود سے جا کر کے مشاہدہ کر سکتے ہیں، خود سے جا کر کے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو صحت کے وقت میں زمین کے اوپر دندناتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بنائی گئی اس زمین میں متکبر بنتا ہے، عبادتوں کو انجام نہیں دیتا، جب بستر کے اوپر وہ گرتا ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو جا کے اس کے بغل میں بیٹھ کر کے کبھی پوچھئے کہ بابو دنیا کو کیسا پایا تم نے؟ تو کہے گا کہ کاش میری صحت لوٹ آتی، کاش میرے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے تو میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مسجدوں کو آباد کرتا، کاش میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، کاش تھوڑی سی مہلت اور دنیا میں مل جاتی، کچھ کام کرنے تھے وہ میں کر لیتا۔ لیکن اس وقت کسی کو کوئی مہلت اور ملنے والی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والے لوگوں، کل ایک وقت تمہارے ساتھ آئے گا کہ تم بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہوگے اور موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور فرشتے سے یہ کہیں گے کہ اللہ ان فرشتوں کو کہہ دیجئے نا کہ یہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیں، تھوڑا وقت مجھے دے دیں۔ کیوں؟ کاروبار مکمل کرنے کے لیے؟ کیوں؟ دنیا میں تھوڑا اور موقع پا لینے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ نیک عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے۔ بتائیے نیک عمل کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا یا نہیں دیا؟ ابھی موقع ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس موقع کو انسان گنوا دیتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ دیکھتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں گا، فیما ترکت، اس دنیا میں جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس وقت کو جس کو میں نے بھلا دیا ہے۔ کلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک جملہ ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم نے اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی ہے، اب کبھی وہ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے، کبھی بھی لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ کیا سمجھے اس آیت سے؟ اس آیت سے سمجھے کہ یہ زندگی جو ایک بار ملی ہے، یہ زندگی اب پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنم ہماری اچھی نہیں گزری تو آئندہ کی جنم میں ہم کچھ کر لیں گے، اس جنم میں کچھ کر لیں گے۔ 7 جنموں کا جو تصور ہے اسلام میں، 7 جنموں کا تصور نہیں ہے۔ دنیا ایک ہی مرتبہ ملے گی اور اس کے بعد مر جانے کے بعد آدمی دنیا میں لوٹ کر کے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ روحیں لوٹ کر کے آتی ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے والا ہمارے گھر میں آتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہمارے گھر سے جو لوگ رخصت ہو گئے وہ واپس آتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک دیوار پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس دیوار سے وہ کبھی بھی ادھر جا نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن کوئی رشتہ داری کسی کو کام نہیں آئے گی، کسی کی کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہوگی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے رشتہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے مرید تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا پیر کون تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے بیعت لی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس مزار پہ جا کر کے چادر چڑھایا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کون تمہارا رشتہ دار تھا، کون تمہارا فلاں تھا، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ آدمی ہوگا جو کامیاب ہوگا۔
اور نیکی کا پلہ کیسے بھاری ہوگا؟ کیسے پلہ بھاری ہوگا نیکی کا؟ نیکی کرنے سے نا، کہ صرف سوچنے سے؟ بولیے، صرف رمضان میں عبادت کر لینے سے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا؟ بولیے، صرف لیلۃ القدر میں عبادت کر لینے سے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا؟ پوری عمر بھر نیکی کرنے سے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا. ورنہ انسان کی حیثیت ویسی ہوتی ہے کہ کوئی عورت بہت محنت کر کے سوت بناتی ہے، کاٹتی ہے، اور جب اس سے اس کو فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے رکھ دیتی ہے. ہمارا معاملہ وہی ہے، ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن اپنی عبادتوں کو بچا کر نہیں رکھتے. عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کی حفاظت کرنا مشکل ہے. عبادت کی حفاظت عبادتوں سے ہوتی ہے. آدمی جب عبادت کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو ان عبادتوں کا اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. وہاں دیکھیے فلاح اٹھانے والے مومنین تھے، یہاں کہہ رہے ہیں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ کہاں رہنے والے ہیں؟ جہنم میں. اور جہنم میں کیسے رہیں گے؟ اللہ اس کی بھی صفت بیان کرتا ہے کَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ، ہم جہنم کے آگ میں ان کے چہرے کو بھونیں گے. ان کے چہرے کو کیا کریں گے؟ بھونیں گے. اور تلفح کے معنی ہوتا ہے کہ جس کے نیچے کے ہونٹ نیچے لٹک جائیں اور اوپر کے ہونٹ اوپر چلے جائیں تو سامنے کے جو دانت نظر آئیں گے کیسے ڈراؤنے ہوں گے. کیسا ڈراؤنا لگے گا انسان کہ کسی کا یہ ہونٹ نیچے چلا جائے اور اوپر کا جو ہونٹ جو ہے والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ اوپر چلی جائے تو دانت جو اس کا کھلا نظر آئے گا وہ کس طرح سے دکھے گا اس کا چہرہ. کا یہ حالت ہوگی جہنم میں، اور اس کے چہرے کو ہم داغیں گے. اللہ اکبر. کا انسان کے جسم میں سب سے نازک جو اعضا ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. کیونکہ خوشی اور غم کے اظہار انسان کہاں سے کرتا ہے؟ چہرے سے کرتا ہے. کسی کا چہرہ دیکھ کر کے آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خوش ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر کے آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کسی غم میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو داغے گا. یہ سب سے اہم اسپاٹ ہے انسان کے جسم میں. اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کو آگ میں جلائیں گے. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور اس میں یہ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، جل رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا الم تکن آیاتی، کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں تلاوت کی جاتی تھی؟ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث رسول تم نہیں سنتے تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، لیکن تم نے ان آیتوں کا مذاق اڑایا. ان آیتوں کا مذاق اڑایا. تو یہ جہنمی اللہ کو جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی. کیا غالب آ گئی؟ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بہت گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منها، اے اللہ جہنم سے ایک مرتبہ ہم کو نکال دے. ربنا اخرجنا منها، ایک مرتبہ جہنم سے ہم کو نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اب کبھی بھی لوٹ کر کے یہاں نہیں آئیں گے، اور کبھی لوٹ کر آئے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم پھر ظالم کرنے والے، ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ جہنم سے کیا کر؟ ہم کو نکال دے. کیوں نکال دے؟ بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں، عمل صالح کرنے کے لیے. اور اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ انسان اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ ہم کو دنیا میں پلٹا دے. کیوں پلٹا دے؟ بہت لمبی عبادت کے لیے نہیں کہا، ایک سجدہ کرنے کے لیے. کتنا؟ ایک سجدہ. ایک سجدے کی جو قیمت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ادا کرے گا، اس قیمت کو دیکھ کر کے یہ سینہ پیٹے گا کہ ہائے ہائے ہم کیا کر دیے. لوگ سجدے کیا کرتے تھے اور ہم نے اتنی لمبی عمر ہم نے گنوا دی اور بیکار میں ہم نے اس کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا اکسوا فیہا، ذلیل ہو یہیں، ولا تکلمون، بات نہ کر، خاموش ہو جا، آواز نہ نکلے، کسی کی زبان سے کوئی آواز نہ نکلے. ڈانٹے گا اللہ رب العالمین. ولا تکلمون انه كان فريق من عبادی، دنیا کے اندر میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا، یقولون، وہ کہا کرتا تھا، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا،
تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنا ہمارے اوپر رحم کر، وانت خیر الراحمین تو بے شک بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا تم اس کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، کہتے تھے کہ بہت متقی بن رہے ہو، بہت پرہیزگار بن رہے ہو، بہت فلاں بن رہے ہو، تم اس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ تم نے میری یاد بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون تم نیک لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسجد کے کبوتر ہو گئے تو مسجد کے لوٹا بن گئے، ابھی جوانی تمہاری چلی گئی ہے، ابھی سے تم مولوی صاحب ہو گیا، ابھی سے فلاں ہو گیا، ابھی سے فلاں ہو گیا۔ لوگ نوجوان ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمنٹ کرتے ہیں اگر کسی کے اندر دینداری دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ تم دنیا میں ایسا کیا کرتے تھے نہیں کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا سنو جنتی کو جنت ہم نے ایسے نہیں دیا ہے، دنیا میں ان لوگوں نے بہت صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں بہت صبر کیا ہے۔ پتا چلا کہ صبر کے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہم کو منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا بھی کیا ہے؟ صبر ہے، ان کاموں سے رکنا بھی صبر ہے، اور اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے اوپر بھی صبر کرنا صبر ہے۔ یہ صبر کی تین قسمیں سخت سردی کا زمانہ ہے، فجر کی اذان ہوئی، بستر چھوڑ کر کے آدمی اٹھ کر کے باہر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ جو تکلیف ہوئی اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے بشر المشائین فی الظلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں چل کر کے مسجد آنے والوں کو بنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ لیکن انسان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسان چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے راحت، ہمارے لیے سکون، ہمارے لیے آرام کیا ہے؟ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور یہ 60 سال 50 سال کی زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب کچھ یہی ہے، اس کے جائز ناجائز حلال حرام کسی چیز کی آدمی تمیز نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن ٹھہرے دنیا میں تم؟ کس سے پوچھے گا؟ جہنمیوں سے پوچھے گا کتنا دن ٹھہرے جی دنیا میں؟ تو عذاب کو جب یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے قالوا لبثنا یوما، او بعد دنیا کی زندگی کی حقارت کیا ہے دیکھ لیجیے، حیثیت کیا ہے دنیا کی زندگی کی۔ کہا اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد وہی آدمی جو 60 سال 70 سال کی زندگی یہاں گزار کر کے گیا ہے، جس کے امپائر تھے، جس کے بزنس تھے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا کرتا تھا، کہا وہ کل کہے گا کہ اللہ ہم تو دنیا میں ایک دن رکے ہیں، ایک دن 24 گھنٹہ، اور ایک دن بھی نہیں، او بعد یوم دن کا کچھ حصہ رکے ہیں، فاسأل العادین ان گننے والوں سے پوچھ لے، اللہ گننے والوں سے پوچھ لے، انہوں نے گنا ہے کہ ہم کتنا دن رکے ہیں۔ یعنی 60 سال 70 سال کی وہ زندگی اس کو کتنا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک دن۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت دنیا، سن لیجئے جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا لو کانت دنیا، اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت کی ہوتی، ما سقا کافرا شربت ماء، ایک کافر کو یہاں ایک چلو پانی نصیب نہیں ہوتا، نہیں نصیب ہوتا۔ لیکن یہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن آخرت یہ صرف کس کو نصیب ہوگا؟ صرف مومن کو، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو حاصل ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد وہ کہیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم بہت تھوڑی مدت رکے ہو، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تمہاری بہت تھوڑی تھی، تم کو کوشش کرنی چاہیے تھی آخرت بہتر بنانے کی، تم نے آخرت کو بہتر نہیں بنایا، دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اب تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اب انسان وہاں کیا جواب دے گا اور وہاں کیا کرے گا؟ وہاں رونے گڑ گڑانے اور آنسو بہانے کا کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں
یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، اس سے ہم آخرت کمانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے جنت طلب کرنے کی کوشش کریں، اور اس محفل میں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں عزم مصمم کریں، یہ وعدہ کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جو زندگی کے اوقات گزر گئے سو گزر گئے، ہم اس سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن اب جو باقی ہیں اے اللہ رب العالمین ہم تیرے سجدوں میں گزاریں گے، تیری اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی کو سجدے میں لگا دیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ آدمی بزنس کرے، تجارت کرے، حلال ذریعہ سے جو مال کمانا ہے وہ کمائے، اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا ہے بھائی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دوسرے مذاہب میں تصور ہے کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فقیر ہونا ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی متقی ہے اس کو مالدار بھی ہونا چاہیے۔ متقی کو کیا ہونا چاہیے؟ مالدار، یعنی کیپٹل جو ہے، مال جو ہے دنیا کا، سرمایہ جو ہے دنیا کا، وہ متقیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، متقیوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ جب متقی کے ہاتھ میں مال ہوگا تو وہ نیک کام میں مال لگائے گا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا، کہیں مسجد بنائے گا، کہیں مدرسہ بنائے گا، کہیں نیکی کا کام کرے گا۔ لیکن یہی اگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں مال ہوگا تو کیا کرے گا؟ برائی کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرے گا۔ اس لیے یہ کبھی مت سوچئے گا کہ ہم اگر نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے تو ہم مالدار نہیں رہیں گے۔ نہیں، آپ نمازی بن کر دیکھیے، نیک بن کر دیکھیے، اللہ تعالی مال کی برسات کر دے گا، نعمتوں کی برسات کر دے گا۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مال کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اللہ کے ذکر سے آدمی اپنے آپ کو چرائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی روزی تنگ کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اپنے آپ کا اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت دنیا میں تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھیں گے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اچھی ہو، بہتر ہو، اور آخرت ہماری اچھی ہو، بہتر ہو، تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، معاشرے کے جو حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، ہم اپنے رب کی طرف۔ اللہ کی مدد آج بھی آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لائق تو بنے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اس لائق تو بنے کہ اللہ رب العالمین ہم کو غلبہ نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، ہم اس کی عبادت کریں، اس کے دین کے اوپر عمل کریں، اس کی شریعت کی حفاظت کریں، تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر اس کے دین کی، اس کی شریعت کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا، اور یہ تو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا، اور آخرت کا معاملہ نہایت خطرناک ہونے والا ہے، جس کا تھوڑا سا نقشہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کچھ ریفریشمنٹ ہے جو آپ تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد شیخ صفی الرحمان صاحب ہیں، ان کا کچھ دیر بیان ہوگا، اور پھر میں علامات قیامت کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے، دجال کا فتنہ، اور اس فتنے کی جو تفصیلات ہیں اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، اس کے بارے میں ہم پھر انشاءاللہ لوٹیں گے آپ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔